لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان، اس کا شکر، اس کا کرم، اس کی مہربانیاں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس وقت ایک بہت ہی اہم اور بابرکت رحمت والی رات میں ایک مقدس اور عالمی اور آفاقی سب سے شان اور سب سے سچی والی کتاب کی تلاوت کی تکمیل کے موقع پر ہم سب کو اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. بھائیو اور بزرگوں، یہ بات تو بالکل واضح اور بالکل ہم سب خوب اچھی طرح جانے ہوئے ہیں کہ آج 27ویں شب قرآن کریم جو تراویح کی نماز میں تلاوت ہوئی، اس کی تکمیل ہوئی ہے، ایک دور مکمل ہوا ہے. اس کے بابرکت وقت میں اور خاص کر اس رات کی اہمیت، اس کی شرف و عزت کی بنیاد پر ہم سب اس وقت یہاں ایک ہی مقصد سے حاضر ہیں کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو راضی کر لیں اور وہ آج ہم سے راضی ہو جائیں. یہی مقصد ہے اور اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں. اور اگر کسی کو کچھ نیت ہو تو اللہ ان کی نیتوں کو درست فرما دے. آج جیسا کہ یہ بالکل اتفاقی کہہ لیجئے کہ اور مسلمان اس وقت اس پر اتفاق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج شب قدر ہے. شب قدر کے سلسلے میں علماء، محدثین، بزرگان دین نے کچھ خاص علامتیں اس کی طے فرمائے حدیث کی روشنی میں. اگر وہ علامتیں ظاہر ہوتی ہے تو امید قوی ہوتی ہے کہ آج ہے. اس میں بہت ساری علامتیں ہیں: بارش کا ہو جانا، موسم کا ٹھنڈا ہو جانا، ایک خوشگوار کیفیت آب و ہوا میں، ماحول میں، انسانوں کی مزاج میں. سخت آدمی نرم ہو جائے اس دن، سخت آدمی اپنے آپ کو عاجزی انکساری کے ساتھ پیش کر دے. لیکن ان ساری چیزوں کے ابھی ہمارے سامنے کوئی علامت ایسی بظاہر اتنی مضبوطی کے ساتھ دکھائی نہیں دے رہی. لیکن ایک علامت آج نظر آئی ہوئی ہے جس پر اچھے بڑے بڑے محدثین کرام کی اتفاق اور رائے ہے کہ اگر شب قدر 27ویں شب اگر شب جمعہ سے ملتی ہو تو شب قدر اس دن ہوتی ہے. تو یہ جو کل ہے ہم لوگوں کے لیے جمعہ، اور یہ رات جو کہلاتی ہے وہ شب جمعہ. تو
تو شب جمعہ بھی ہے اور شب قدر بھی ہے، تو یہ ایک بڑی مضبوط علامت ملی ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج کی رات کو رات بنا لیں، خوش نصیب ہیں وہ بزرگ حضرات، وہ جوان، وہ ماں بہنیں جو آج کی اس رات کو اپنے لیے مغفرت، بخشش اپنے پیدا کرنے والے مالک حقیقی کو راضی کر لیں۔ اللہ جب کبھی مہربان کسی پر ہوتا ہے تو اس کے سامنے خیر کے دروازے اور راستے کھول دیتا ہے، ان میں سے یہ آج بہت بڑی علامت ہے۔ 2 سال تک کہ ہم لوگ ادھر ادھر بھٹکے، 2 سال شب قدر اور تاخراتوں کی برکتیں رحمتیں سے امت محروم رہی، آج اللہ نے دیا ہے تو خوب دیا ہے، اس لیے اس کی قدر کر لیجیے۔ اس کو سڑکوں پر، کھانے پینوں میں، تفریحوں میں، گفتگو میں مت گزاریے اللہ کے واسطے، ورنہ کل کچھ لوگ تھے آج نہیں ہیں، کچھ لوگ تھے جن کا چرچا تھا آج ان کا چرچا نہیں ہے، کل وہ سامنے تھے آج وہ کہیں اور ہیں، کل اس چہل پہل دنیا میں تھے آج وہ خاموش دنیا میں ہیں، کل وہ خود سجدے کے ثواب سے لطف اندوز ہو رہے تھے آج وہ ہماری مغفرت کی دعا کے محتاج بنے بیٹھے ہیں۔ اس لیے غنیمت، قدر، اگر قدر نہ کریں گے تو اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے، دے کر کے بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم سب کو قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہی ایک کتاب ہے جس کو اللہ نے اتنی بڑی زمین کو دینے کے لیے چاہا، اتنا بڑے آسمان کو دینے کے لیے چاہا، اور یہ کہا اے زمین تجھ کو بڑا میں مضبوط بنایا۔ زمین 7 حصے بڑے مضبوط ہیں، اسی پر ہمارے سارے مخلوقات ہوں، بڑے بڑے پہاڑ تیرے سینے پر رکھ دوں گا، سمندر و دریا بھی بہا دوں گا۔ ذرا ایک میری کتاب ہے قرآن، اس کو تم ذرا لے لو۔ انا عرضنا الامانہ، میری ایک امانت تجھ کو میں دینا چاہتا ہوں۔ زمین کہنے لگی پہاڑ رکھ دیجیے میں برداشت کر لوں گا، آپ کے بندوں کو میرے اوپر رکھ دیجیے میں برداشت کر لوں گا، زندہ بھی برداشت کروں گا، مردہ بھی برداشت کر لوں گا۔ وہ مجھ کو کتنے بے دردی کے ساتھ کھدائی کر دیں، چیریں، ہم برداشت کر لیں گے پروردگار، لیکن تیری اس امانت قرآن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آسمان، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، آسمان تم کو بہت بلند میں نے بنایا ہے، بہت بلند، تمہارے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ 7 درجے رکھا ہوں، جنت بھی سجا دوں گا تیرے پر، عرش بھی اپنا رکھ دیا ہوں، سارے انبیاء کا ٹھکانہ تیرے اوپر بنا دوں گا۔ لو ذرا اس قرآن کو بھی لے لو تو، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اے پہاڑ تو بڑا مضبوط ہے، تیرے اندر خزانے کے خزانے میں بھر دوں گا۔ زمین پر تیری بلندی اور تیری مضبوطی کے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ہمالیہ پہاڑ دنیا کا مشہور پہاڑ سمجھا جاتا ہے، لے لو میرا ایک یہ امانت قرآن، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها، نہ زمین بھی نہیں، آسمان بھی نہیں، پہاڑ بھی نہیں، پھر کون لے گا؟ وحمل الانسان، کون لے گا؟ سب نے انکار کیا۔ انسان آگے بڑھا کہ رب مجھے دے دیجئے میں لے لوں گا۔ ارے انسان میں تو تم کو بہت کمزور بنایا ہے، انہ کان ظلوما جہولا، تم مظلوم بھی ہے اور تو ناواقف بھی ہے، کیسے تم اس کو برداشت کرے گا؟ دے دیجئے برداشت کر لیں گے۔ پتہ چلا کہ انسان میں 2 صفتیں ہیں، انسان کے اندر میں 2 طاقتیں ہیں، اور یہ 2 طاقتوں کے ذریعے سے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک طاقت اس میں خیر کا ہے اور ایک طاقت اس میں شر کا ہے۔ دونوں طاقت والے انسان اس زمین پر جی رہے ہیں اور جی کر کے چلے بھی گئے۔ ایک طرف بڑے بڑے خیر کے کام کرنے والے بھی آئے اور چلے گئے، اور ایک وہ طاقت ہے جو بڑے بڑے شر فتنے والے بھی آئے اور اس زمین پر زندگی گزار کر کے زمین کے نیچے چلے گئے۔ پتہ چلا کہ انسان کے اندر 2 طاقتیں ہیں،
اگر ان دو طاقتوں کو اگر استعمال کر لیا صحیح اور بچ لیا تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے تم کو کمزور بنایا، مظلوم بھی بنایا، جہل بھی تجھے بنایا، لیکن اگر تمہاری نسبت مجھ سے جڑ جائے تو پھر تجھ کو طاقتور بنا دوں گا، پھر تمہارا چرچا فرشتے بھی کریں گے، پھر تم سے سلام اور مصافحے کے لیے فرشتے کھڑے ہوں گے اور وہ پوچھیں گے وہ کب آئیں گے، ان کی جنت سجی ہوئی ہے۔ لیکن اے انسان اگر تم بدمعاش بن جاؤ گے، اگر تم اپنی دولت، اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنے مال، اپنے خاندان، تو سن قارون، فرعون، حامان، شداد کا نام میں نے اپنے مقدس کلام میں اسی لیے لیا ہے تاکہ کوئی کہنے والا اور کوئی بھولنے والا بھول نہ جائے۔ تمہارے سامنے ان کی بھی ایک مثال ہے، اور اگر تم اچھا بنو گے، تم اگر بہترین بنو گے، تم اپنی نسبت ہم سے جوڑ دو گے، تم اپنی نسبت میرے آقا محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دو گے اور اس قرآن کریم کو اپنی زندگی کے دستور الحیات بنا لو گے، تم تو ہو کمزور لیکن تم کو سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط بناؤں گا۔ فرشتے کھڑے رہیں گے۔ آج کے بارے میں یہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی میں تو فرمایا روح الامین، فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں، سلام مصافحہ کرتے ہیں، مسجدوں کے دروازے پر، قبرستانوں کے دروازے پر، کہاں کہاں جہاں جہاں مسلمانوں کی تعداد اور جہاں جہاں مسلمان ذکر و اذکار اللہ سے لو لگانے، توبہ استغفار کے لیے، منانے کے لیے فرشتے مبارکبادی دیتے چلے جاتے ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ۔ آج آخر وہ مقام شب قدر کی ہم کو اور آپ کو کیوں نہیں مل پاتی؟ اللہ دیا ہے لیکن لے نہیں پا رہے ہیں، لیتے ہیں تو اس کو سنبھال نہیں پاتے ہیں، اس کو ہم اپنے زندگی میں بدل نہیں سکتے، آخر وجہ کیا؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ایسے صحابی تھے کہ وہ جب چلتے تھے فرشتے سلام کرتے تھے اور سلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔ مدینے میں چرچا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی حیات میں یہ مقام ان کو ملا تھا کہ جب وہ چلتے تھے تو لوگ ان کو فرشتے سلام کرتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ کیا سنتے بھی تھے، جواب بھی دیتے تھے۔ کیا خوش نصیب، کیا کسی کمپنی کا مالک تھے وہ؟ کیا کسی ملک و سلطنت پر ان کی حکومتیں چل رہی تھیں؟ 4 صحابی ایسے تھے جن کے بارے میں روزانہ جنت کی حوریں اللہ سے پوچھا کرتی تھی اے اللہ وہ کب آئیں گے، کب آئیں گے؟ اس کے لیے تو میں سج دھج کے تیار ہوں، جنت اس کے لیے بنی سوری ہوئی ہے، کب آئیں گے وہ؟ کون تھے وہ دنیا کے بادشاہوں کا نام ہے؟ کیا کسی دنیا کے کھیل کھلاڑی والوں کا نام ہے یا کسی اور کا مالداروں کا نام ہے؟ بوریا اور چٹائیوں پر بیٹھنے والوں کے لیے جنت کے حوریں انتظار کرتی تھی۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ داماد رسول ہیں۔ پھٹے پرانے کپڑے پر ٹاٹ پر بیٹھنے والے جب سوکھی روٹی وہ چبایا کرتے تھے تو لوگ پسینے نکلتے تھے پیشانی سے تو کوئی کہتا تھا ارے علی اے بہادر شخص، خیبر کے پتھر اور چٹانوں کو اشاروں سے پھینک دیتا تھا، آج سوکھی ہوئی روٹی تو چبا رہا ہے تو پھر تیرے پسینے پیشانیوں سے نکل رہے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیے۔ وہاں کی طاقت اللہ کی طاقت تھی، یہ روٹی کھانے کی طاقت میری طاقت ہے، میں کمزور ہوں، میں کمزور ہوں، دشمن کو مٹانا میرا کام نہیں ہے، کام اس کا ہے، دشمنوں کو شکست دینا ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے، کام اس کا ہے، ہم کو صرف ان کے نام کا پیش کرنا ہے اللہ یہ دشمن ہے میرا، اے اللہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ ایک حضرت علی کا نام جنت میں چرچے میں رہا کرتا تھا، ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کا بھی جنت میں چرچا ہوتا تھا، برابر حوریں پوچھتی تھی وہ سلمان فارسی کب آئیں گے؟ اللہ اکبر۔ نہ وہ مدنی تھے نہ وہ مکی تھے، وہ عجمی تھے، فارس سے آئے ہوئے تھے، لیکن مقام اتنا بڑا حاصل کر لیے، کس چیز سے حاصل کیے؟ کیا مال و دولت
حکومت و جاہ و جلالت کیا کس سے؟ دنیا بنا کر کے نہیں۔ جب موت ان کے قریب آئی تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قریب پہنچے عیادت کے لیے، رونے لگے۔ کہا کہ سلمان آپ رو رہے ہو، تیرا نام تو جنتیوں میں رسول اللہ بتا دیا ہے، تیرے جنت میں تو روز تذکرے ہوتے ہیں، پھر رو رہا ہے؟ کہا کہ ہاں رو رہا ہوں، کچھ ذرا میں نے دنیا بنا لی ہے اسی لیے۔ کیا بنایا دنیا؟ کتنا ہے تیرے پاس؟ کہا کہ وہ دیکھو ایک بالٹی ہے اور وضو کے لیے ایک لوٹا ہے اور چند جو کے کچھ آٹے تھوڑے سے بسے، ڈر رہا ہوں کہ اللہ اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر لے۔ جنت اتنے آسان نہیں ہے۔ ایک کون ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، فقیرانہ درویشانہ زندگی گزارنے والا، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جنت کی حوریں پوچھتی تھی رب ابو ذر وہ ٹہل رہا یہ آئے گا کب؟ اللہ ایسے جنت نہیں مل جائے گی، ایسی مغفرت کے فیصلے نہیں ہو جاتے۔ ابو ذر غفاری اللہ اکبر، یاسیر رضی اللہ عنہ، یہ سارے حضرات وہ تھے کہ جن کے نام عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں مشہور نبی بھی کہتے تھے دیکھو دیکھو یہ فرشتے ان کو سلام کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں۔ آج بھی فرشتے مصافحہ سلام کرتے ہیں، لیکن کن سے؟ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ جن سے خوش ہوا۔ جس طرح سے ایک انسان جس سے محبت کرتا ہے تڑپ کر کے اس کے قریب چلا جاتا ہے، اور اگر کسی سے ذرا سے نفرت تو راستے کو بدل دیتا ہے۔ فرشتے بھی راستے کو بدل دیتے ہیں اگر وہ اللہ کی نظر سے گرا ہوا ہوتا ہے۔ چاہے وہ شب قدر آ جائے، چاہے وہ شب برات آ جائے، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، وہاں اللہ دل کو دیکھتا ہے، دل کو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے جسم پر ایک زخم آ گیا، علاج کیا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ایک یہودی نے کہا کہ میں ٹھیک کر دوں گا، میں علاج کروں گا۔ کہا کہ کر دو۔ کہا کہ میں اپنے طریقے پر علاج کروں گا۔ کہا کہ کر دو۔ ان کا وہ طریقہ تھا جس کو رسول اللہ نے منع فرمایا ہے کہ جسم کو جلانا اور گوندھ لگانا، یعنی جیسے دیکھتے ہیں نا بعض نوجوان کوئی چیز ہاتھ سے تصویریں بنا لیتے ہیں کالے رنگ سے، چمڑے کے اوپر کوئی ٹیٹو لگا جس کو کیا کہتے ہیں، ہاں ٹیٹو، یہ سب۔ اس طرح سے یہودی نے کہا کہ ہم علاج کر دیں گے لیکن یہ اختیار کرنا پڑے۔ علاج کے لیے جائز ہے، حرام چیز بھی جائز ہو جاتی ہے۔ حضرت عمران نے کہا کہ ٹھیک ہے لگا دو، لگوا لیے۔ اب جب مدینے کے راستے میں چلتے ہیں تو فرشتے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، اللہ، فرشتے سلام نہیں کرتے، منہ پھیر کے چلے جاتے۔ بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ کون سی غلطی کی؟ تہجد تو روز پڑھ رہا ہوں۔ کون سی غلطی ہوئی؟ نماز تو روز پڑھ رہا ہوں۔ کون سی غلطی ہوئی؟ نبی کی مجلس میں تو روز بیٹھنا اٹھنا کر رہا ہوں۔ آخر ہوئی تو کون سی غلطی مجھ سے ہو گئی؟ بڑے رونے لگے، پریشان ہوئے، نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ نعمت میری چلی گئی ہے۔ ہاں ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں، تو اس سے فرشتے منہ موڑ کر کے چلے جا رہے ہیں۔ آج اگر یہ کسی کی نگاہ میں ایسی چیز ہوتی، قسم خدا کی دیکھ کر کے تڑپ جاتے کہ کون گناہ کر لیا میں نے۔ یہ پردہ ہے۔ سوچو کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ ایک کام کیا ہوں، یہ کہا کہ میری سنت کے خلاف تم نے کام کیا، اسی لیے فرشتے منہ موڑ کے چلے گئے۔ ایک سنت، کیا ایک سنت، وہ بھی مسئلے کے اعتبار سے آج کے دور میں جائز ہے کہ حرام چیزوں سے بھی اگر جان بچانا ہے تو علاج آدمی کر سکتا ہے۔ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، یہی سوچ کر کے کیا۔ صرف ایک گناہ ہے، ایک چھوٹا سا گناہ ہے کہ چمڑے پر علاج کے لیے کرے۔ آج تو صبح شام سے سر سے لے کر پاؤں تک نبی کا کہیں تصور نظر نہیں آتا، کہیں ہمارے پاس میں سنت کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی ہے۔ ہمارے پاس، ہمارے گھر، ہمارے بچے بیوی بچوں کے پاس میں کوئی دین اسلام کی پہچان ہی نہیں آتی ہے۔ سوچئے کتنا اللہ ناراض ہوگا، کتنا فرشتے ناراض ہوں گے ہم سے۔
کتنے ہم نے اپنے اعمال اور کردار سے اللہ اور اللہ کے رسول اور فرشتوں کو ناراض کر کے رکھا ہے۔ اب اگر دعا کریں گے تو مشکل ہے نا۔ اسی لیے فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے، کچھ ایسے لوگ ہوتے جن کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ ان کی دعا کی قبولیت اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں ہوتے۔ کسی ہاتھ میں؟ ایسا بھی ہوتا ہے، دعا بندوں کے ہاتھ میں ہے، اس کی قبولیت کا اللہ وہاں ڈال دیتا، وہاں کلیئر ہوگا تب یہاں قبول ہوگا۔ جب تک کہ وہ بندہ کلیئر نہیں کرے گا اس وقت تک کہ اللہ بھی اس کی دعا، چاہے وہ شب قدر ہو یا کعبے کے غلاف پکڑ کر کے ہو، دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ صرف 3 لوگوں کے ذکر کرتا ہوں، 3۔ ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دے کے ناراض کر کے شب قدر منا رہا ہو، دعا قبول نہیں ہوگی جب تک ان کو راضی نہیں۔ اگر وہ ناراض ہو کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں تو پہلے ان کی مغفرت کی دعا کر کے آؤ، معافی توبہ کر کے آؤ، اور اگر زندہ ہیں تو دعا سے پہلے ان کو راضی کر لو، تب اللہ تیری میری روزے، نماز، تراویح، قرآن سب اللہ قبول کرے گا۔ تیسرا وہ شخص ہے زانی، زنا کرنے والے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ اللہ سے توبہ کرنا نہیں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ زنا کی ہزاروں شکلیں اس وقت میں ہیں۔ تیسرا وہ ہے کہ کسی کا حق مار کر کے وہ آیا ہو شب قدر منانے کے لیے، جب تک کہ وہاں فائنل نہیں کرے گا، رفع دفع نہیں کرے گا، صلح صفائی نہیں کرے گا، اس وقت تک کہ اس کی دعا معلق رہتی۔ کیا رہتی ہے؟ معلق۔ اس لیے تقدیر کی 2 قسمیں، ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق۔ معلق اللہ بندے کی نیکیوں پر اٹکا کر کے رکھ دیتا ہے، اچھا کرے گا قبول کر لیں گے، نہیں کرے گا چھوڑ دیں گے۔ اور اگر یہ 3 کام کوئی پکا کیا ہے، ماں باپ کو بھی راضی کیا ہے، ماں باپ کو خوش کر کے ہے، اور زنا بدکاری اگر ہو گئی غلطی کبھی توبہ کر کے ہے، اور کسی کا حق اگر رکھا ہے، معاملہ رفع دفع صلح صفائی کر لیا ہے، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تیرے سر پر پہاڑ جیسی اگر مصیبت ہو تو اللہ فوراً ہٹا دے گا تیرے۔ اور اس کی ایک واقعہ شاید کہ کبھی ذکر کیا ہوا تفسیر کی مجلس میں، کہ 3 شخص جب جنگل میں بھٹک گئے تھے اور طوفان آیا، بارش آئی، تو اپنے بچنے کے لیے وہ لوگوں نے ایک پہاڑ کے سرنگ میں جا کے داخل ہو گئے۔ داخل کے بعد میں بارش سے، طوفان سے محفوظ ہو گئے، لیکن اتفاق کیا ہوا کہ پہاڑ سے چٹان کھسکا اور آ کر کے اس غار کے منہ کو بند کر دیا۔ تینوں کہاں چلے گئے؟ اندر۔ اتنی طاقت میں بھاری چٹان کو اٹھا کر کے ہٹاتے، تینوں کوشش کی ہے لیکن نہیں ہوا، مجبور، موت بالکل سامنے۔ اس وقت پہاڑ جیسی مصیبتیں ہم لوگوں پر ہے۔ ہاں، وہ آدمی جو نہیں سمجھتا دین کو تو اس کے لیے کوئی مصیبت نہیں، اگر اس کے دل میں ایک دوسرے کی ہمدردی نہیں تو کوئی مصیبت نہیں، اگر ہے انسانیت زندہ دل میں ہے، اگر قرآن و حدیث اور اسلام سے محبت، تو اس وقت میں ہمارے ملک میں مصیبت ہماری ذاتی سے زیادہ بڑا مصیبت وہ کڑی ہے۔ کیا اذان کا روک دینا یہ مصیبت نہیں ہے؟ کیا مسجدوں پر حملے یہ مصیبت نہیں ہے؟ کیا ماں بہنوں اور بڑوں چھوٹوں کو قتل اور اس کو زیادتی اور اس کی عزت و عفت کو ختم کرنا یہ مصیبت نہیں ہے؟ یہ بڑی مصیبت ہے۔ اس مصیبت کے پہاڑ کو ہٹانے کے لیے کون؟ اللہ ہے۔ اس کے لیے ہم کو اور آپ کو نیکی کی ضرورت پڑے گی، اور حدیث پاک میں ہے جو آدمی نیکی کر لیتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تینوں مشورہ کیے کہ بھائی کیا کرو گے، کیسے بچو گے؟ اپنے اپنے دل کی اپنی اپنی دعا اللہ سے کرو، اگر تو خاص کوئی نیکی کر رکھا ہے تو، اور اگر نہیں ہے تیرے پاس تو کیا کر؟ کہا کہ ہاں ہم نے ایک نیکی کی ہے جو اللہ کو معلوم۔ دوسرے نے کہا میرے پاس بھی ایک نیکی جو اللہ کو معلوم۔ تیسرے نے کہا کہ میں بھی ایک نیکی کیا ہوں جو اللہ کو معلوم، کرو۔ ایک نے دعا کی پروردگار تجھے معلوم ہے میں قرضہ دیا کرتا تھا عورتوں کو، اور عورتیں جب قرضہ لیتی تھی تو میں اس کی عزت لیا کرتا تھا۔ میری اپنی خاص چچا زاد بہن جب میرے پاس آئی اور وہ بھی قرضہ لی تو اس سے بھی میں نے یہی مطالبہ کیا، مجبور تھی، وہ تیار ہو گئی، لیکن آخری وقت میں اس نے ایک جملہ کہا،
اے میرے بھائی تو بھی اللہ سے ڈر، میں بھی اللہ سے ڈرتی ہوں، یہ کام مت کر۔ اس کا اتنا کہنا تھا، میں نے گناہ سے توبہ کر کے اس کو بھی چھوڑ دیا، میں بھی رک گیا۔ یہ کام صرف اللہ تیرے نام کی عزت و قدر سے کیا ہوں اور کسی کے ڈر سے نہیں کیا تھا۔ اگر آپ کو یہ پسند لگا ہے اور یہ نیکی ہے آپ کے پاس، اے رب کریم اس کی برکت سے آج میں بڑی مصیبت میں ہوں، اس مصیبت سے مجھے بچا لیجیے۔ پتھر سرک گیا، کیا ہو گیا؟ ہٹ گیا تھوڑا سا۔ دوسرے نے کہا کہ میں بھی دعا کرتا ہوں، میری بھی ایک دعا ہے جو اللہ ہی جانتا اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ کیا ہے تیری دعا؟ اس نے کہا اپنے دل میں کرتا ہوں، کیا اے اللہ تو جانتا ہے نا، میں بکریوں کو چرانے والا ہوں۔ میں ایک دن بکری چراتے جنگلوں میں نکل گیا، گھر آتے ہوئے وقت لگ گیا، مجھے دیر ہو گئی۔ روزانہ شام جلدی آتا تھا، دودھ نکالتا تھا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو پہلے پلاتا تھا اور ان کو سلاتا تھا۔ اے رب کریم ہم دور نکل گئے تھے، واپس آتے آتے رات ہو گئی، میرے ماں باپ دونوں بوڑھے انتظار کر کے بھوکے سو گئے۔ جب میں آیا جلدی دودھ نکالا، ماں باپ کو سوتا ہوا دیکھا تو جگایا نہیں اس کو، بلکہ دودھ کا پیالہ لے کے رات بھر کھڑا رہا ان کے سامنے۔ یہ صرف تیری محبت میں ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ اگر یہ نیکی ہے میری تو اللہ آج بڑی مصیبت میں آ کے پھنس گیا ہوں، مجھے بچا لیجیے۔ ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہا ہے، شب قدر کا بھی انتظار نہیں ہے، شب برات کا بھی انتظار نہیں ہے، یہ ماحول بھی نہیں ہے، یہ خوبصورت منظر بھی نہیں ہے، یہ کوئی اللہ والا بھی دعا نہیں کر رہا ہے۔ کون؟ نیکی کرنے والا دعا کیا، واسطہ دیا تیرے لیے کیا تھا، آج میں مصیبت میں پڑا ہوں، تیرے سوا کوئی نکالنے والا نہیں، یہ اگر نیکی ہے اللہ تو قدرداں ہے، آج مجھے بچا لیجیے۔ چٹان سرک گیا، لیکن ابھی بھی نہیں نکل سکتے تھے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم اپنی نیکی سے نکل جائیں گے، اگر شوہر نیکی اور بیوی گنہگار نہیں نکل سکو گے۔ ایک ہی برتن پہ کھاتے ہو نا، ایک ہی گھر میں سانس لیتے ہو نا، کیسے بچ جائیں گے؟ اگر یہ ایسا بچنا ہوتا تو آقا کو یہ حکم نہیں ملتا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی صرف آپ کے نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ خود بھی پڑھیے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھائیے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں ہماری نیکی ہمیں کام دے دے گی، نہیں، کبھی ایسا بھی ہوگا بیوی پھنسا دے گی، شوہر کبھی پھنسا دے گا، کبھی بچے پھنسا دیں گے، بچے بھی پھنسا دیں گے۔ اب یہ نہیں، راستہ نہیں ملا۔ تیسرے نے کہا بھائی اب تم دعا کر، اگر ہے تیرے پاس۔ کہا میرے پاس میں بھی ایک نیکی، ہر ایک انسان کے پاس۔ کہا کہ رب کریم تو جانتا ہے، ایک مرتبہ اپنے گھر کے کام کے لیے میں نے ایک مزدور کو بلایا تھا، مزدور کام کیا، لیکن جب اجرت لینے کا وقت آیا تو میں وہاں موجود نہیں تھا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، بیچارہ وہ چلا گیا، ہم اس کی اجرت نہیں دے سکے، بہت تلاش کی، انتظار کیے، سالوں نہیں آیا، لیکن جو اس کی اجرت اور مزدوری جو تھی میں رکھا کیا کرتا، میں سوچا ایک بکری اس سے لے لوں، اور جب بھی آئے گا تو جتنی بکریاں ہوگی سب اس کو دے دیں گے، اس کی تجارت کر دیتا ہوں میں۔ اے اللہ میں نے اس کے پیسے سے تجارت بکری کی شروع کی تھی تو جانتا ہے کتنی بکریاں آ گئی، خوب بن گئی تھی۔ کئی مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد وہ آیا میرے پاس اللہ، اور وہ اپنی اجرت مجھ سے مانگا، تو میں نے صرف اجرت ہی نہیں، جتنا اس کے پیسے سے بکریاں فائدے میں آئی تھی، تجارت میں آئی تھی، سب میں نے تیرے راضی کرنے کے لیے دے دیا تھا۔ اللہ اگر یہ نیکی ہے تو اس کے ذریعے سے کیا کرو، ذرا ہٹا دو۔ پتھر ایسا ہٹا جیسے کوئی اس کو بہت طاقت سے ہٹا دیا۔ کیا فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 شخصوں کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا ہے، جس نے زنا کیا اور توبہ نہیں کیا، جس نے کسی کا حق لیا اور رکھ لیا دیا نہیں ہے، اور جس نے یہ تینوں کام کیا تو ہاتھ اٹھانے کی دعا ضرورت بھی نہیں، شب قدر کی بھی ضرورت نہیں، مسجد میں آنے کی بھی ضرورت نہیں، کہیں کسی سے ہاتھ اٹھا کر کے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں۔ قسم خدا کی اگر یہ 3 کام پکے ہیں، اللہ رب العالمین اس نیکی کی برکت سے وقت سے پہلے اس کی مغفرت فرما دے گا، مصیبتیں ہٹا دے گا، ٹال دے گا۔ لیکن آج میرے بھائیو بزرگوں، سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں کے ساتھ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے اثرات نہیں مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، اے انسان یقیناً تو بڑا کمزور ہے، میں نے کمزور بنایا ہے، خطا کار، گنہگار سب ہونا تیرا میں نے طے کیا ہے۔
لیکن تیرے گناہوں سے بھی زیادہ میں طاقت مغفرت کرنے کا رکھتا ہوں، لیکن ہاں ان لوگوں کی مغفرت نہیں کروں گا جو لوگ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، نہیں کروں گا، جو منافقت میرے سے دل میں رکھتا نہیں کروں گا اس سے، شرک جو رکھتا ہے نہیں کروں گا اس کا، میرا کھائے گا اور کسی اور کو بنا لے گا نہیں کروں گا، لیکن ہاں وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن توبہ کر لو گے، چاہے پہاڑ جیسے گناہ کر کے ہو، اور اگر توبہ کر لو گے تو پھر وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ہم معاف کرنے والے غفور الرحیم ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، میرے دوستو، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین نے جو یہ ساری راتیں، یہ سارے مواقع، یہ قرآن کریم کے خوبصورت منظر کس لیے دیا؟ اسی لیے دیا تاکہ تم مجھے راضی کر لو، مجھے راضی کر لو، میری نعمتوں پر مجھے یاد کر لو، یاد کر لو۔ آج جب نعمتیں آتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ اصل تو ہے نعمت کے وقت یاد کرنے کا، نعمت کے وقت یاد کرنے کا، یہ نعمت خوشگوار ماحول میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دیا۔ قرآن کریم کا سننا اور پڑھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، یہ تو نصیب والوں کو ملا ہے، یہ تو نصیب والوں کو اللہ عطا کیا ہے، یہ تو انسان کی عظمت و شرف ہے کہ اللہ رب العالمین نے عطا کر دیا ہے کہ معمولی انسان ہزاروں گناہ، ہزاروں بیماریاں، ہزاروں کمزوریوں کے باوجود کلام پاک کو اپنے سینے میں محفوظ رکھ کر کے پڑھ لینا، پڑھا دینا، سنا دینا، یہ سب اللہ کی طاقت اور اس کی وسعت رحمت کی برکت، ورنہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیشہ اللہ سے نیکی کر کے دعا مانگا کیجئے۔ کیا کیجئے؟ نیکی کر لیجئے، دعا کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج ماحول ایسے ہیں، اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، تین کام کرنے نہایت ہی ضروری ہے۔ جو تعلق ہم لوگوں نے اللہ سے توڑ رکھا اس کو بنانا ضروری ہے، بنانا ضروری ہے۔ جب تک کہ بنائیں گے نہیں، دنیا میں عزت اور کامیابی نہیں ملے گی، چاہے کتنا خوبصورت ہم لوگ بن جائیں، کتنے دولت اور اسباب کے ریل پھیل ہمارے پاس آ جائے، اگر یہ کوئی سمجھ رکھا ہے کہ دولت والے بن جائیں گے تو ہمیں دنیا میں عزت اور کامیابی مل جائے گی، نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ تعلیم ہمارے پاس خوب آ جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ سارا مسئلہ دنیا کا ٹھیک ہو جائے گا، نہیں۔ اگر یہ کوئی سمجھ لے میرا گھر بار دنیا بڑی اچھی بن جائے تو کامیاب، نہ، ایسے نہیں کامیاب بنے، پھٹے پرانے کپڑوں پر لوگ کامیاب ہو گئے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو زمانہ ہے، بس مختصر بات پھر دعا کروں گا۔ ہم لوگ بدلتے نہیں ہیں، چاہے رمضان آ جائے چاہے کچھ بھی آ جائے، شب قدر آئے ایک ذرا سے جھلک آئی، پھر کل ہم جہاں تھے وہیں رہیں گے، پھر مسجد اسی طرح انتظار صفوں خالی سے انتظار کرتی رہتی ہے، بدلتے نہیں ہیں۔ ہم لوگ دنیا بدلنا چاہتے ہیں، اپنی حالات نہیں بدلتے، حالات بدل لیجئے، نبی کی دین سنت پر آ جائیے، اللہ کی اطاعت فرما برداری پر آ جائیے، ہزاروں کوسوں میل میں رہیں گے، اللہ فیصلے طے کر دے گا۔ بیت المقدس کس کے قبضے میں ہے؟ ابھی غیروں کے قبضے میں۔ اس سے پہلے 6 مرتبہ بیت المقدس عدلتی بدلتی رہی۔ کتنے مرتبہ؟ 6 مرتبہ، اب تک کہ کبھی مسلمانوں کے ہاتھ میں، کبھی یہودیوں کے ہاتھ میں، کبھی مسلمانوں کے ہاتھ میں، کبھی یہودیوں کے ہاتھ میں۔ آخر یہ مسجد ہے کیا کہ یہ مسجد ہمیشہ اسی طرح ہو رہی ہے؟ کبھی مسلمانوں کے قبضے میں، کبھی یہود کے قبضے میں، دشمنوں کے قبضے میں، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ ایک علامت ہے دنیا میں کہ جب مسلمانوں سے اللہ ناراض ہوتا اور مسلمان اللہ سے کٹے ہوئے ہوتے تو بیت المقدس غیروں کے پاس ہوتی ہے، یہ علامت ہے۔ ابھی کس کے پاس ہے؟ اور جب اللہ بندوں سے خوش ہوتا، ایمان والوں سے خوش ہوتا ہے، اور بندے اللہ سے، اللہ کے رسول سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہوتی ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خط لکھے، چٹھی لکھے، یہاں بیت المقدس جو اپنا قبل اول ہے، یہاں تو بت پرستی ہو رہی ہے، یہاں تو شراب خانے کھل گئے ہیں، یہاں تو اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، عیاشیاں ہو رہی ہیں، اے امیر المومنین جلدی اس کو پاک کیجیے۔ آپ نے کہا کہ بات کرو یہودیوں سے،
بات کیے تو کہا کہ ہاں ہم لوگ دے تو دیں گے تم لوگوں کے قبضے میں، لیکن جو اس وقت کا امیر المومنین ہے ان کا آنا شرط ہے، ان کا آنا شرط ہے۔ خط لکھا گیا کہ آپ کا آنا شرط ہے، خط پڑھے حضرت امیر المومنین روانہ ہو گئے۔ آؤ غلام اسلم چلو ایک اونٹ لے لو چلو، کچھ نہیں، مدینے میں ہنگامہ نہیں، دعائیں نہیں، مجلس محفل نہیں، صحابہ کو خبر بھی نہیں، صرف ایک اونٹ اپنے غلام کے ساتھ طے کیے، کہا کہ چلو بیت المقدس فلسطین چلنا ہے۔ مدینے سے باہر جب نکلے تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو بہت دور ہے، سفر لمبا ہے، تو بھی انسان میں بھی انسان، تو بھی اس لیے ایک منزل ہم سواری کریں گے، ایک منزل تو سواری کرنا، ایک منزل ہم پیدل چلیں گے، ایک منزل تم پیدل چلنا، سمت مقرر کی، یہاں سے وہاں تک کے ہم بیٹھیں گے، تو پیدل چلنا، اور وہاں سے تم سواری پر بیٹھ جانا، میں پیدل چلوں گا۔ ہے دنیا میں ایسا کوئی؟ آج تو ذرا سا اگر اونچ نیچ کا معاملہ ہو جائے تو نظروں سے لوگ گرا دیتے اور پھر دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں کامیابی دے۔ آج ہم غریبوں کو دیکھ کر کے اپنی نظریں پھیر لیتے ہیں، حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں، اور اپنے مال و دولت کے سبب سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔ رحم کی نظر سے دیکھیے لوگوں کو، محبت کی نظر سے دیکھیے لوگوں کو، قسم خدا کہ گھر میں اللہ خوشیاں داخل کر دے گا، اللہ سکون اور چین کی نیند عطا فرما دے گا۔ غلام ایک منزل تم ایک منزل ہم، چلنا ہے اسی طرح سے۔ آقا میں تو غلام ہوں، میں پوری راستہ سفر پیدل کروں گا، آپ بیٹھیے، تاکہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی کرنا پڑے گا تجھے، تو بھی انسان میں بھی انسان، میں بھی تھکتا ہوں تو بھی تھک جائے گا، اس لیے نہ ایسا کرو۔ غلام غلام ہے، چلے۔ لیکن جب وہ بیت المقدس قریب آیا نا جس منزل، وہ منزل حضرت عمر کا پیدل چلنے کا آ گیا۔ دعائیں ایسے قبول نہیں ہوتی ہے، دعا ایسے قبول نہیں ہوتی ہے، دعا کے پیچھے بندوں کے ہاتھ ہیں، غریبوں کی آہیں ہیں، غریبوں کی خوشیاں ہیں، غریبوں کی تمنائیں ہیں۔ باری آ گئی وہ بالکل امیر المومنین کا پیدل چلنے کا۔ غلام کو شرم احساس ہوا کہ ارے یہ یہودی سب کھڑے ہوئے، بیت المقدس بھی قریب ہے، اگر میں سواری پر بیٹھ گیا اور میں سواری پر بیٹھ گیا اور امیر المومنین پیدل چلے تو میرے لیے بھی بے عزتی ہے، ان کے لیے بھی ہے، لوگ مجھے بھی تانا دیں گے، یہاں بھی دیں گے، مدینے میں بھی دیں گے، لوگ کہیں گے کیسا بے ادب بے اخلاق بد اخلاق، امیر المومنین کو پیدل چلایا، خود اونٹ پر سوار ہو گیا۔ اے امیر المومنین، ہمارا اور آپ کا معاملہ طے ہوا تھا نا، اس میں تیسرا کوئی تو نہیں تھا، اس لیے میں اپنی باری آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اونٹ پر بیٹھیے اور میں پیدل چلتا ہوں۔ کیا جواب دیے؟ اگر یہ جواب سمجھ میں آئے تو دل میں بیٹھا لیجیے، عبادتیں کرنا آسان ہو جائے گا، نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، دعا کرنا آسان ہو جائے گا، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا آسان ہو جائے گا۔ کیا دعا دی؟ کیا کہے حضرت امیر المومنین؟ تو کہہ رہے ہو کہ ہم اور تم تھے، معاملہ ہمارے تیرے دو آدمی کے درمیان، کیا تیسرا اللہ نہیں تھا؟ تیسرا تو اللہ تھا، میں نے یہ طے کی، باری میں نے لگائی، ایک منزل ہم ایک منزل تم، چلو میری مقدر پیدل چلنے کا آ گیا، اگر ہم تیری منزل اور تیری باری کو اپنے عزت کے لیے، اپنے بڑا پن کے لیے، اپنے کبر کے لیے، دکھاوے کے لیے اگر تم کو میں نے آج پیدل چلا دیا تو قسم خدا کی میری رسوائی میدان محشر میں طے ہے۔ اس لیے میں کسی کا حق مار کر کے عزت حاصل نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں غلاموں کی ذلیل کر کے عزت لینا نہیں چاہتا ہوں۔ آج کوئی مزدوروں کو ذلیل کر رہا اور عزت بناتا ہے، آج کو غریبوں کو ٹھوکر مارتا ہے اور اپنی عزت سمجھتا ہے، آج کو کسی کا حق مار کر کے آتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا اور اپنی عزت سمجھتا ہے۔ کل میدان محشر میں تیسرا کون ہوگا؟ ہم سب کا خالق اور مالک ہوگا۔ چلو تم کو پیدل چلنا ہے، ہم کو پیدل چلنا ہے، تم کو اس اونٹ پر بیٹھنا ہے، بیٹھنا ہے۔ کہا کہ اچھا ایک بات تو مان لیجئے، چلیے آپ کی ایک بات مان لیتا ہوں، ایک بات میری بھی مان لیجئے۔ کیا ہے تیری بات؟ بولو مان لوں گا۔ کہا کہ کپڑے آپ کے بڑے پھٹے پرانے ہیں، کپڑے پیوند بھی لگے ہوئے، تقریباً 12 پیوند یا 17 پیوند لگے ہوئے تھے،
آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا. ہم لوگ تو چمک مکٹ جب کبھی ان سب حدیثوں پر غور کرتے ہیں تو اللہ اکبر لگتا ہے کہ شاید کہ اللہ اپنی رحمت ہی سے معاف کرے گا ورنہ بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں. اتنی نعمتیں، اتنے باغ و بہار کی زندگی، 17 پیوند. پرانا بھی امیر المومنین، یہ یہودی لوگ بڑے شان والے ہیں. یہ لوگ کپڑوں کو دیکھتے ہیں، اندر نہیں دیکھتے ہیں. تقویٰ نہیں دیکھتے ہیں، کپڑا دیکھتے ہیں. امیر المومنین یہ کپڑا بدل لیجئے، میرے پاس ایک نیا جوڑا ہے، آپ اس کو پہن لیجئے، تاکہ یہودی لوگ ہم لوگوں کو کمتر حقیر نہ سمجھے کہ دیکھو مسلمانوں کا بادشاہ امیر المومنین کیسا پھٹا پرانا پہن کر کے آیا ہوا ہے. بدل لیجئے، میرا جوڑا پہن لیجئے. آپ کیا جواب دیے؟ میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، اندر پورا بدل دیا ہوں، کپڑا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ اندر بدلتے نہیں، اوپر بدل کر کے آتے ہیں. اندر کینہ، کپٹ، حسد، بغض، بدماشی، شرارت، بدکاری سارے لے کر کے آتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اثر نہیں ہوتا ہے. کیا جواب دیا؟ اے میرے غلام اسلام، میں نے محمد الرسول اللہ کی غلامی کر کے میں نے اپنے اندر کی ساری خرابیاں بدل دیا ہوں. اب مجھے کپڑا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. آج مجھے امید ہے نبی کی غلامی پر، اسی کپڑے پر اور پیدل چلنے پر اللہ بیت المقدس میرے قبضے میں دے گا. چلا لیجیے ہم لوگ گلیوں میں، احتجاج کر لیجیے ہم لوگ گلیوں میں، نعرے لگا لیجیے ہم لوگ گلیوں میں، وکیل اور لائر کو ہزاروں کھڑے کر دیجیے عدالتوں میں کہ ترجمانی کر دو، میری اسلام کی ترجمانی کر دو. ارے وہ اسلام کے کیا ترجمانی کرے گا جس کے سر سے پاؤں تک خود ہی اسلام نہیں ہے؟ اس کے ہاتھ میں اللہ کیا فیصلہ دے گا جس کی زندگی میں خود قرآن و حدیث نہیں ہے؟ اللہ دیکھتا نہیں ہے. یہ آیا ہے ترجمانی کرنے کے لیے، یہ آیا ہے اسلام کی وکالت کرنے کے لیے. یہ منافقانہ انداز ہے، خود اسلام اپنے اندر نافذ نہیں کیا ہے، خود اس کے چہرے مہرے پر اسلام نظر نہیں آ رہا ہے، یہ کیا ترجمانی کرے گا؟ یہ قصور علماء کا بھی ہے، یہ قصور دعوت دینے والوں کا بھی ہے، یہ قصور خانقاہ کے بیٹھنے والے لوگوں کا بھی ہے. اس میں ہم لوگ سب سے زیادہ مجرم ہم لوگ ہیں. میرے بھائیو بزرگوں، اندر بدلیے، پھر ظاہر کو اللہ نہیں دیکھتا ہے. پھٹے پرانے کپڑے پر، کھجور کے ٹہنیوں پر بھی کامیابی دے دیتا ہے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھا دیے، غلام بیٹھ بیٹھ. کبھی کسی غریبوں کے پاس بیٹھو، دیکھو اللہ کتنا خوش ہوگا. کبھی اپنے کسی دسترخوان پہ غریبوں کو لاؤ، دیکھو اللہ کتنا خوش ہوگا. اسی لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ غریبوں کو ڈھونڈ کر لاتے تھے. کہاں؟ دسترخوان پر، تاکہ ان کی برکت سے مجھے اللہ روزی دے دے، ان کی برکت سے مجھے روزی اللہ دے دے. جب آیا تھا ایک مجوسی دسترخوان پر اور بیٹھا تو اللہ کا نام نہیں لیا، اپنے بت کا نام لیا. حضرت خلیل اللہ غصے ہو گئے اور اٹھا دیے، جاؤ جو میرے رب کا نام نہ لے اس کو میں کھانا نہیں کھلاتا ہوں. بھاگا اندر. حضرت جبریل آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کا دوست، اس بندے کو 70 سال سے اللہ کھلا رہا ہے بغیر نام لیے ہوئے، آج آپ کے دسترخوان پر آیا تو اس کو اٹھا دیے. یہ کیسی دوستی ہے آپ کی اللہ سے؟ بھاگے بھاگے کے پکڑ کر لائیں، معاف کر دو، کھا کر کے جاؤ. ہم سمجھتے ہیں ہمارا نہیں مانتا تو اس کو سلام نہیں کریں گے. ہم ہزاروں نفاق لے کر کے سجدہ، ہزاروں نفاق لے کر کے تراویح، ہزاروں نفاق لے کر کے روزہ، ہزاروں نفاق دنیا میں لے کر کے حج اور عمرہ. میرے بھائیو بزرگوں، کام نہیں آتے ہیں. اللہ بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے، بہت ہے، معاف کرنے والا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جان بوجھ کر کے اللہ کی نافرمانی بھی کرتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھا دیے، غلام پہ بیٹھو، یہی پھٹے پرانے کپڑے پر جاؤں گا. قرآن اٹھائیے، سورہ محمد، محمد الرسول اللہ. اوہو، کیا اللہ بھی نام دیا. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی جو لوگ ہیں صحابہ، وہ کون ہیں؟ وہ کفر سے بہت نفرت کرتے ہیں اور اپنے مومن بھائیوں پر بہت رحم کرتے ہیں. ان کی مثالیں صرف قرآن میں نہیں،
ان کی مثال، ان کے خط و خال، ان کے چہرے مہرے، ان کے لباس، سارا تذکرہ میں نے توریت اور زبور انجیل میں بھی کر دیا۔ کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدل چلا رہے ہیں، بڑے بڑے یہود کے علماء جو متولی بن گئے تھے بیت المقدس کا، توریت لے کر کے سامنے آتے ہیں اور کتاب کھولتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن ایک ایسا شخص آئے گا جس کا غلام سواری پر بیٹھا ہوگا اور امیر المومن آقا اس کا پیدل چل رہا ہوگا، اس کے اونٹ کے نقشہ ایسا ہوگا، وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے کپڑے پر 12 یا 17 پیوند لگے ہوں گے۔ خبردار اس سے تم جنگ نہیں کرنا، خوشی خوشی چابی دے دینا بیت المقدس کا، اگر جنگ کرو گے تو دنیا سے تم اسی دن مٹ جاؤ گے۔ اللہ، لوگ کتاب کھولیں، پیوند گن رہا ہے کوئی، کتنے پیوند ہیں اس کے کپڑے پہ، ان کے چہرے مہرے کا نقشہ توریت میں جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے یا نہیں ہے، یہ غلام ہے یا آقا ہے، کون ہے، یہ اونٹ کی کیفیت کیا ہے۔ جب توریت کی مثالیں پوری واضح مل گئی، بڑے بڑے یہود اور وہاں کے ذمہ دار قدموں میں جھک کر کے چابی بیت المقدس کے حوالے کر دی۔ اللہ اکبر، یہ ہے تبدیلی پیدا کیجیے، یہ دشمن، یہ ساری چیزیں سب کچھ اللہ رب العالمین ہٹا دے گا، تب دعائیں کام آئے گی، تب میرا رونا کام آئے گا، تب میرا گڑ گڑانا کام آئے گا۔ ورنہ میرے بھائیو بزرگوں، اگر ایسا نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہے آج کے حالات میں۔ ذرا اپنے آپ میں تبدیلیاں پیدا کیجیے۔ شب قدر ہم سب کو یہ بیداری کرنے کے لیے لایا ہے کہ چلو ہم تیرے گناہ کو تو ضرور بخش دیں گے، لیکن تم اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرو، تبدیلیاں پیدا کرو۔ اگر یہ تبدیلیاں پیدا نہیں کریں گے اور یہ سمجھ لیں گے تو پھر یاد رکھیے بہت مشکل، اور یہ کبھی بھی ڈریے نہیں کہ یہ بہت طاقت والا ہے، بڑے غرور والا ہے، بڑی فوج والا ہے۔ بس ایک آیت کے ترجمہ کر کے دعا کراتا ہوں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟